بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى أحصيناه في إمام مبين. إذ أرسل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تنجرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم
وَنُطَيِّرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مردن نیام آدمی کی طرح، شہید مردن نیام آدمی کی طرح. 4 سے جلد آئے تو مہینے اور آخری مہینے چل رہا ہے کہ اسی مہینے میں بلارت ہے. جناب امیر یہ واقعہ فرماتے ہیں کہ علی نے آگے جلائے چراغے علم پر، علی نے آگے جلائے چراغے علم پر، علی کے فیض سے راہ رکھ یاد ملی، علی کے فیض سے راہ رکھ یاد ملی. ملاد الدین فاضل علی لیکن، ملاد الدین فاضل علی لیکن عمل سے آپ کی تصویر ایمان کی، عمل سے آپ کی تصویر ایمان کی کہ ہو گئی پرنور قسمت گل ہوا ایسا چلا، ہو گئی پرنور قسمت گل ہوا ایسا چلا، ہو گئے سارے اجالے کربلا والوں کے نام، ہو گئے سارے اجالے کربلا والوں کے نام. ہے 72 دھڑکنے دل کی 72 ہی شہید، ہے 72 دھڑکنے دل کی 72 ہی شہید. دھڑکنیں کر دی ہے میں نے کربلا والوں کے نام، دھڑکنیں کر دی ہے میں نے کربلا والوں کے نام. ایک خلاف فرمان ہمارے جیسے کہ آج بڑا سے بات ہے محمد وعلی محمد. تو شہر کے وقت میں عبادت گزار ہوتا ہے، تو شہر کے وقت میں عبادت گزار ہوتا ہے. زمین پہ اس کی مسلح کے ساتھ ہوتا ہے، زمین پہ اس کی مسلح کے ساتھ ہوتا ہے. تو شہر کے وقت میں عبادت گزار ہوتا ہے، تو شہر کے وقت میں عبادت گزار ہوتا ہے. زمین پہ اس کی مسلح کے ساتھ ہوتا ہے، زمین پہ اس کی مسلح کے ساتھ ہوتا ہے، زمین پہ اس کی مسلح کے ساتھ ہوتا ہے. مبے حسین میں جو اشتبار ہوتا ہے، مبے حسین میں جو اشتبار ہوتا ہے، حسین کا وہ نامہ نگار ہوتا ہے، حسین کا وہ نامہ نگار ہوتا ہے. درختیوں کا مدینہ ہے کربلا کی زمین، درختیوں کا مدینہ ہے کربلا کی زمین. یہاں کی مٹی میں سونا نثار ہوتا ہے، یہاں کی مٹی میں سونا نثار ہوتا ہے. ذرا سی دیر خیر غلام نگر، ذرا سی دیر خیر غلام نگر. جوان دین میں کمسن کا بات ہوتا ہے، جوان دین میں کمسن کا بات ہوتا ہے. ذرا سی دیر خیر غلام نگر، ذرا سی دیر خیر غلام نگر. جوان دین میں کمسن کا بات ہوتا ہے، جوان دین میں کمسن کا بات ہوتا ہے. کہا یہ ملک مقدر بہت بڑا مقدم، کہا یہ ملک مقدر بہت بڑا مقدم. محمد
لکھائیں گے مقدر نے اور بڑھاؤ قدم لکھائیں گے مقدر نے اور بڑھاؤ قدم تمہارا شیخ کی طرف انتظار ہوتا ہے ہمارا شیخ کی طرف انتظار ہوتا ہے انہوں سے بول جاؤ جناب سب سے الگ ہے سب سے الگ ہے شبیر کی ہم سب پہ عطا شبیر کی ہم سب پہ عطا سب سے الگ ہے سب سے الگ ہے کہ ہاں خلق کیا ساری زمینوں کو خدا نے ہاں خلق کیا ساری زمینوں کو خدا نے اور خاک زمین کر کو بلا سب سے الگ ہے سب سے الگ ہے اور ہم سب بھی تو بھائی سے وفا کرتے ہیں لیکن ہم سب بھی تو بھائی سے وفا کرتے ہیں لیکن شبیر سے غازی کی وفا غازی کی وفا سب سے ایک سے کہ گرناکھ دعا دے دے ازادار زمانہ اگر راکھ دعا دے دے ازادار زمانہ ورنہ کی دعا کا صلہ سب سے الگ ہے ورنہ کی دعا کا صلہ سب سے الگ ہے یہ مجلس و ماتمی ازا اور یہ نوحہ یہ مجلس و ماتمی ازا اور یہ نوحہ ہم سب کے دلوں کی دوا
صرف حیدر کی باتیں کرو وقت خود ہی سنبھل جائے گا.
صرف حیدر کی باتیں کرو وقت خود ہی سنبھل جائے گا صرف حیدر کی باتیں کرو وقت خود ہی سنبھل جائے گا وقت خود ہی سنبھل جائے گا رات گزرے گی آرام سے دن خوشی سے گزر جائے گا رات گزرے گی آرام سے دن خوشی سے گزر جائے گا منکرے خاک کرب و بلا مل نہ پائے گی تجھ کو شفا منکرے خاک کرب و بلا مل نہ پائے گی تجھ کو شفا منکرے خاک کرب و بلا مل نہ پائے گی تجھ کو شفا مل نہ پائے گی تجھ کو شفا جتنی مہنگی دوا کھائے گا جتنی مہنگی دوا کھائے گا اتنی جلدی ہی مر جائے گا جتنی مہنگی دوا کھائے گا اتنی جلدی ہی مر جائے گا منکر خاک کرب و بلا مل نہ پائے گی تجھ کو شفا مل نہ پائے گی تجھ کو شفا جتنی مہنگی دوا کھائے گا اتنی جلدی ہی مر جائے گا بول شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں بول شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں بول شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں پاؤں میرے اگر گئے نوک نیزہ پہ سر جائے گا پاؤں میرے اگر گئے نوک نیزہ پہ سر جائے گا ایک طرف کی صحرا کھڑی ایک طرف ہوگے مولا علی ایک طرف ہوگی صحرا کھڑی ایک طرف ہوگے مولا علی ایک طرف ہوگی صحرا کھڑی ایک طرف ہوگے مولا علی ایک طرف ہوگے مولا علی اے فدق کے لٹیرے بتا ہے فدق کے لٹیرے بتا بھاگ کر کدھر جائے گا اے فدق کے لٹیرے بتا بھاگ کر تو کدھر جائے گا دو شعر اور ہیں آپ کی زمین اے فدق کے لٹیرے بتا بھاگ کر تو کدھر جائے گا دیکھیے کر کے ذکر علی کون اپنا ہے کون اجنبی دیکھیے کر کے ذکر علی کون اپنا ہے کون اجنبی دیکھیے کر کے ذکر علی کون
کون اپنا ہے کون اجنبی، سچا چہرہ تو کھل جائے گا، سچا چہرہ تو کھل جائے گا، جھوٹا چہرہ اتر جائے گا، سچا چہرہ تو کھل جائے گا، جھوٹا چہرہ اتر جائے گا۔ تیر کی سنسناہٹ سنی، لب پہ اصغر کے آئی ہنسی، تیر کی سنسناہٹ سنی، لب پہ اصغر کے آئی ہنسی، تیر کی سنسناہٹ سنی، لب پہ اصغر کے آئی ہنسی، لب پہ اصغر کے آئی ہنسی، ظلم سمجھا تھا بچہ ہے یہ، ظلم سمجھا تھا بچہ ہے یہ، روئے گا اور ڈر جائے گا، ظلم سمجھا تھا بچہ ہے یہ، روئے گا اور ڈر جائے گا۔ حسین سے میں نے کبھی نہ دی تشبیہ، چمن کے سامنے سوار آفتاب آیا، چمن کے سامنے سوار آفتاب آیا،
الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آخری زندگی میں کل کی تاریخ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا. سارے نبی جو ابھی تک آئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ یہ آخری نبی ہے. آپ قرآن مجید روز آخر اٹھا کر پڑھ رہے ہیں. اللہ اپنی کسی نعمت پر احسان نہیں کرتا. سب سے پہلے چاروں طرف گھر میں، گھر سے باہر، اپنے ملک میں، ملک سے باہر، زمین پر، آسمانوں میں اللہ کی نعمتیں بکھری ہیں. مگر اللہ اس پر احسان نہیں کرتا. آپ کے نزدیک بہت ہیں، ہمارے نزدیک بہت ہیں. ہم روٹی کو پہچانتے ہیں، نہ بھی پھر بھوکے رہے. پانی کو صحیح پہچانتے ہیں، نہ بھی پھر پیاسا رہے. چھت کی اہمیت سے کھانا نکالا کر سکتا ہے، نہ ہو تو ٹھنڈک میں ٹھنڈک ہے. گرمی میں آفتاب سے بیمار ہو جائے. یہ سب نعمتیں، سب بڑی نعمتیں. خالق کی نگاہ میں کون سی نعمت ہے؟ خالق اس نعمت پر احسان دیتا ہے. وہ قرآن میں ضرور کہتے ہیں اللہ احسان میرا احسان، آپ کے لیے، ہمارے لیے کہتے ہیں، مگر احسان نہیں دیتا وہ یاد نہیں رہتا. توجہ چاہوں گا صرف اور صرف ایک نعمت ہے جو اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ بڑی. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ جس کو دینے کے بعد احسان دیا جائے. قرآن مجید کی آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ آیت کئی جگہ تک نازل ہوئی. بہت توجہ جانو. کل 27 رجب گزری ہے. کل کی تاریخ میں ہمارے اور آپ کے نبی نے 40 سال زندگی گزارنے کے بعد پہلی مرتبہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ جب جبریل امین غار حرا میں نازل ہوئے. وہی فرشتہ جو کبھی موسیٰ پہ آتا تھا، وہی فرشتہ جو کبھی عیسیٰ پہ نازل ہوتا تھا، وہی فرشتہ جو پیغام وحی لے کر کے آتا ہے. یعنی زمین کا آسمان سے رشتہ جوڑتا ہے. بہت توجہ چاہوں گا. کل کی تاریخ میں
غار حرا میں پہلی مرتبہ یہ فرشتہ پیغمبر کے سامنے اپنی شکل میں آیا اور آنے کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا یہ سب نہیں ہے، پیدا کیا. توجہ چاہوں گا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمع ہوئے گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا. تھوڑا میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. پہلی آیت ہے پیغمبر اعلان فرمانے والے ہیں کہ میں نبی ہوں، تمہارے درمیان تھا مگر میں نے بتایا نہیں تھا. اپنا کردار پیش کر رہا تھا تاکہ تم ہمیں پرکھ لو، ہمیں پہچان لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، ہمارا علم دیکھو، ہماری طہارت دیکھو، ہماری پاکیزگی نفس دیکھو، اور ہمارا کردار دیکھو، ہماری صداقت دیکھو، ہماری امانت داری دیکھو. ہم کو 40 سال پرکھو. آپ سمجھ سکتے ہیں 10 سال آپ کے درمیان کوئی کبھی چھوٹ نہ ہوئے، سب اس کے سامنے جھکتے ہیں. نہیں یہ جھوٹا نہیں، کبھی کسی سے دشمنی نہ کرے، یہ اس کے اندر دشمنی نہیں پڑے. ایک بار انسان عمر گزر جاتی ہے، لیکن ایسے بار 40 سال گزر جائے اور جو اس کے خدا کو نہ مانے، بعد میں دشمنی کرے، وہ بھی نہ کہہ سکے کہ یہ جھوٹا ہے. اس پیغمبر کے سامنے جبریل کہتے اقرا پڑھیے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور محفوظ ہوتے ہیں اور مطلب حاصل کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان ہو جائیں. میرے ایک بات بتائیے، پیغمبر سے پہلے عرب کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے بارہ سنا ہے، ہر جگہ بہت نسل ہے، بتوں کی پوجا ہوئی، شرک اور کفر کا ماحول ہے. انسانیت کے درمیان اور نشان نہیں پایا جاتا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جمع ہوتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور جھگڑا کرنے کے بعد قتل و غارت گری کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک کے بدلے میں اگر 10 آدمی بھی مارا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹے قبیلے کو مارا جائے تو اس کے خون کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لیکن اگر بڑے قبیلے کو مار دیا جائے تو ایک بدلے میں 10 20 40 تک، یہاں تک کہ خاندان کا خاندان. یہ پیغمبر سے پہلے کا معاملہ. علم کا پتہ نہیں، جہالت ہر طرف ہے. لکھنے پڑھنے والے لوگ جن کے بارے میں تاریخوں نے لکھا ہے، پورے خطہ عرب میں جو آج کا خالی عربستان نہیں ہے، یمن عمان شامات وغیرہ، یہ شام اور سارے علاقے اس وقت عرب میں آتے تھے. صرف 9 لوگ یا 11 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے پوری کنٹری میں. آپ سمجھیے، توجہ چاہوں گا. ایسے میں جبریل نازل ہوتے، جبریل نازل ہو کر کہتے ہیں آپ یہ بتائیے، آپ بہت اچھے پڑھنے والے ہیں، بہت اچھے نوحہ خواہ ہیں، آپ بہت اچھے مرثیہ خواہ ہیں، آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں، اور آپ سے کہا ہے اس دیہات میں چلے جائیں گے مگر یاد رکھیے گا کوئی نہ سمجھنے والا ہے اور نہ کوئی سننے والا ہے. تیار ہوئیے. بہت توجہ چاہوں گا. لیکن انسان اور اللہ کے کام میں یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. ہم وہاں جاتے ہیں جہاں اثر انداز ہو سکے، اور اللہ وہاں اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے کہ جہاں پہلے سے زمین بنجر ہو، اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. یہ معجزہ نہیں ہے جو آپ روزانہ دیکھا کرتے ہیں، یہ سب معجزہ نہیں. معجزہ یہ ہے کہ قرآن میں جبریل کہتے ہیں اقرا پڑھیے. کون پڑھے؟ یہ جاہل پڑھے، یہ انگھا ٹیک پڑھے، یہ ظالم پڑھے جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. بچوں چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ جبریل آ کے کہتے کہ آپ پر فریضہ یہ بنتا ہے کہ پہلے شرک ختم کیجئے، کفر ختم کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی بیماری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. توجہ چاہوں گا، مگر اللہ خالق انسان ہے، اللہ خالق دنیا ہے، اللہ خالق انبیاء ہے، اللہ خالق رسول ہے. وہ یہ نہیں کہتا میرے پیغمبر جانے کے بعد آپ شرک ختم کیجئے، کفر ختم کیجئے. شرک بڑی چیز نہیں ہے، کفر بڑی چیز نہیں ہے. ہر چیز کا ایک داخلی ریزن ہوتا ہے، داخلی سبب ہوتا ہے. اگر وہ سبب سمجھ جائے اور اس کا علاج ہو جائے تو ہر چیز کا علاج ہو جاتا ہے. قرآن نے اقرا کہہ کے علم کی دعوت دے کر کے یہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا سے برائیاں ختم ہو تو پہلے علم پھیلاؤ. علم جتنا پھیلتا جائے گا برائیاں ختم ہوتی جائیں گی. صلوات پڑھیں محمد. آج ہمارے معاشرے میں علم کی کمی ہے. یہ علم نہیں ہے کہ کتاب پڑھ لیجیے، یہ علم نہیں ہے. یہ کتاب پڑھنے والے اس وقت دنیا بھر کو نچا رہے ہیں. یہی کتاب پڑھنے والے جی چوٹ بوٹ میں آتے ہیں، ٹائی لگا کے آتے ہیں، ماشاءاللہ پرفیوم، اور کیا کرتے ہیں دنیا میں ایک یونیورسٹی کا پڑھ کے جس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے آتا ہے تو دنیا بھر کو پاگل بنا دیتا ہے. خود تو ہے ہی، دوسروں کو بھی پاگل سمجھتا ہے. توجہ چاہوں گا، میں موضوع سے ہٹ کے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اسلام کی گہرائی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ انسان اس کو نہیں کہتے جو آپ جسم دیکھ رہے ہیں، یہ جسم جانور کے پاس بھی ہے، اصل میں انسان ہے. دل کی بنیاد پر دل بدلے تو ذہن بدلے، ذہن بدلے تو نظر بدلے، نظر بدلے تو دنیا بدلے. میرے بزرگوں، پیغمبر کا کام یہی تھا، دل بدلا. جب دل بدلا تو اس کے بعد دھیرے دھیرے نظر بدلی. پھر آپ نے دیکھا جہاں کوئی پڑھنے لکھنے والا نہیں تھا وہاں ایک سے ایک شخصیتیں تیار ہوئی گئی. پیغمبر کے پاس کوئی یونیورسٹی تھوڑی تھی، کوئی کالج تھوڑی تھا. پیغمبر جب آ رہے ہیں مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تو آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ گھومنے پہ گئے، وہاں ایک مسجد قباء ہے اور ایک خود مسجد نبوی ہے، دو مسجدیں ہیں. پیغمبر مدینہ پہنچتے ہی پہلا کام جو کرتے ہیں وہ مسجد بناتے ہیں. معلوم ہے مسجد کیسی؟ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، خالی دیوار بلندی ہے کہ جانور نہ آ سکے بس، اس کے علاوہ کوئی اور چیز. یعنی آنے والا پیغمبر دین کے ابھی سے خد و خال درست کر رہا ہے، مسلمانوں کی تربیت کر رہا ہے. بتانا چاہتے ہیں انسانیت کا گارے مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سونے چاندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دھن دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے. انسان کا تعلق ہے کہ وہ اپنے معبود سے مل جائے. میں نے اس لیے مسجد بنائی تاکہ تمہیں اپنی بندگی کا احساس ہوتا رہے. میرے بزرگوں، 27 رجب جسے معراج کے نام سے لوگ جانتے ہیں، حقیقی معنوں میں بعثت کی تاریخ یعنی اعلان نبوت. اب یہاں تھوڑا ہمارا اور برادران اسلامی سے تھوڑا اعتقادی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ 27 کو پیغمبر نبی ہوئے اور ہم لوگ کہتے ہیں نبی ہوئے نہیں، نبوت کا اعلان کیا. اب اس کو میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال دے دوں. مان لیجیے یہاں کوئی بڑے ڈاکٹر صاحب ہارٹ کے بیٹھے ہوں اور سارا محلہ جانتا ہو، لیکن مان لیجیے میں باہر سے آیا، میں نہیں پہچانتا تو ہو سکتا ہے نہ میں سلام کروں اور نہ میں ہاتھ ملاؤں، ایسے بیٹھ جاؤں.
اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گیا تو آپ کہتے تھے ارے مولانا آپ نے پہچانا نہیں یہ وہی صاحب جن کا نام ہے لکھنؤ میں یہ ہارٹ اسپیشلسٹ آپ ملتے ہو ان سے سلام کرتے اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے بتایا کہ یہ وہی صاحب ہے تو کیا وہ ایم ڈی ہوئے وہ ڈاکٹر ہوئے یا تھے ہم نہیں جانتے تھے توجہ چاہوں گا نہیں وہ تھے ہم نہیں جانتے تھے بس یہی فرق ہے در اہل بیت سے اگر علم لیا جائے تو صحیح نبوت بھی ملتی ہے صحیح رسالت بھی ملتی ہے دیکھیے یہ فرق تو پیدا ہوا اس لیے پیدا ہوا کہ نبی کے بعد دوسرے کے دروازے پر چلے گئے اگر علی کے دروازے پر آئے ہوتے تو وہ بتاتے کل کی تاریخ میں اعلان نبوت ہوا ہے نبی نہیں ہوئے ہیں نبی تو پیدائشی تھے صلوات پڑھیں محمد والے اب جلدی جلدی اس آیت کے ضمن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں پیغمبر سے کہا گیا اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا آپ بتائیے کیا پیدا کیا اللہ یہاں کہتا ہے خلق پیدا کیا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مطلق بلا عیب و شرط بلا کنڈیشن یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے تم آدمی ہو انسان ہو بندے ہو میں تمہیں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں یہ دنیا میں ہو اسے بھی پیدا کیا یہ بدن یہ بھی اس کو بھی پیدا کیا جو تمہارے اطراف میں نعمتیں اسے بھی پیدا کیا یہ نبی جو آیا ہے اسے بھی پیدا کیا کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا خالق میں نہ ہوں اب میں تمہاری اوقات بتانا چاہتا ہوں توجہ چاہوں گا خلق الانسان من علق پھر وہی خلق لفظ آیا پہلے کہا پیدا کیا تو بالکل کلی مطلق کوئی کنڈیشن نہیں لگائی لیکن اب انسان کی اوقات بتانے کے لیے کہا تم اپنے کو ذرا دیکھو تم کو ہم نے جمے ہوئے گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے یعنی کل اگر کسی مقام اور منزل پر پہنچ جانا تو مغرور نہ ہونا وہی جمع ہوا گوشت کا لوتھڑا ہو اور توجہ چاہوں گا خلق الانسان من علق پھر اس کے بعد اقرا پڑھیے 2 مرتبہ لفظ اقرا اقرا پڑھیے اب آپ سمجھ لیں اسلام کا آغاز ایجوکیشن اسلام کا آغاز تعلیم ہے ہم سے بہتر تعلیم کے معاملے میں کوئی نہیں ہے مگر اب یہاں جو کہنا پڑتا ہے بلکہ یاد کیا گیا تو اچھی بات ہے ادھر گئے کوئی تہمت بھی نہیں لگا سکتا کوئی چاپلوسی کی بات ہوگی ڈاکٹر پر بس آتے سب اسی لیے ہم بھی یہاں میرے تعلیم میں وہی گالیاں سنتے جب یونٹی نہیں بنا تھا تب کی بات کر رہا ہوں دیکھا ہے گدے چلتے تھے یا یونٹی بنا ایک یونٹی بنایا ایک بنایا ایمان سے بتائیے کتنا ممبروں سے علی نبی علی ہمارے یہاں ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے پیغمبر نے فرمایا متفق علیہ حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمہ وعلی بابها میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے ایمان سے بتائیے ایک ایک جتنے بھی حضرات ہیں اور جہاں تک بات پہنچ رہی ہے ان کے ضمیر سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ دنیا کے سامنے آئے اور کھڑے ہو کے بھی کہیں کہ ہمارے پیغمبر نے کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور اس کے بعد وہ یہ حدیث سنے اور سننے کے بعد وہ ہمارے معاشرے میں آئے کہ بھائی دیکھیں کہ جب ان کے یہاں یہ حدیث ہے علم کے بارے میں حکمت کے بارے میں ایجوکیشن کے بارے میں یہ آیت ہے یہ حدیث ہے تو دیکھیں سماج ان کا بہت ہی پڑھا لکھا ہوگا 99% ہوگا 100% ہوگا کوئی جاہل نہیں ہونا چاہیے کوئی ادھر نہیں ہونا چاہیے کوئی اناڑی نہیں ہونا چاہیے اب جب ہمارے یہاں آئے اور اس کے برعکس اس کو دکھائی دے تو پلٹ کے کیا کہے گا کہ نہیں خالی باتیں ہیں میرے عزیزوں میرے بزرگوں شکریہ ادا کیجیے قلب صادق صاحب کا خالی بولے نہیں آج جب کوئی ایرا آتا ہے تو کہتے ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے تھے تو
یہ ڈاکٹر صاحب اتنے اچھے نہیں کہنے کی بات ہے، اصل میں آپ کی قوم کا ڈیفینس بھی ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے نام کے۔ اہل نظر بیٹھے ہوئے میری بات سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں آپ مجلس پڑھ کے چلے گئے، پورا قرآن سنا دیجیے، اہل بیت کی فضیلت بیان کر دیجیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، سناٹا۔ آج کی دنیا قبول کرنے والی ہے۔ دنیا تو چھوڑ دیجیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ اہل نظر ہیں، آپ کے ہمارے بچے جن کی ہم پرورش کر رہے ہیں اور آج کی دنیا میں جی رہے ہیں، جیسے ہی آپ نے کہا اول امام حضرت علی علیہ السلام، تو وہ کہے گا ہمارے پروفیسر صاحب تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے مولا کے یہاں بھی ایسی کچھ باتیں ہیں۔ میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، 27 رجب اسی تاریخ کا نام ہے کہ پہلی مرتبہ اسلام نے علم کی بنیاد ایسے لوگوں میں رکھی جنہوں نے علم کی بو تک نہیں سونگھی تھی، اور اس قافلے کو پیغمبر نے اتنے آگے بڑھایا کہ یہ قافلہ اہل بیت کے حوالے کیا۔ پیغمبر کے کام میں کوتاہی نہیں تھی، اہل بیت کے مشن میں کوتاہی نہیں تھی، ماننے والوں نے کوتاہی تھی۔ اب کیا ہے آپ کے پاس بتائیے، اب کیا لے کے جائیں گے؟ اپنے محلے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اپنے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، یہاں تو کہہ سکتا ہوں۔ آج کی دنیا تنہا زبانی فضائل پر راضی ہونے والی نہیں۔ اس سے زیادہ آپ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، دیکھیے موٹیشن آتے ہیں۔ 1000 سال پہلے گیلیلیو نے یہ کہا تھا، ارسطو نے یہ کہا تھا، افلاطون نے یہ کہا تھا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، کتنے سائنٹسٹوں کا نام آتا ہے، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا۔ آپ میں سے سنتے تھے ضرور، لیکن کبھی پلٹ کر کے آپ ہم جیسے طالب علموں سے پوچھتے نہیں کہ مولانا اس کے آگے کیا ہوتا ہے۔ میرے بزرگ، کیونکہ میں مجلس کو کہتا رہتا ہوں، مجھے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ مجلس منزل نہیں تھی، مجلس ہدف نہیں تھا، مجلس گول نہیں تھا، مجلس ذریعہ تھا۔ توجہ چاہوں گا، مجلس ذریعہ علم تھا۔ اس سورس کو لے کر کے ہمیں خدا تک پہنچنا تھا۔ کس خدا تک؟ جس خدا کو نبی نے پہچنوایا تھا، علی نے پہچنوایا تھا، فاطمہ نے پہچنوایا تھا۔ ہم کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اگر کہیں گمراہی دکھائی دیتی تو آپ کا فریضہ بنتا تھا کہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے کہ ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ان کا نظریہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایسے ہی ہمارے پیغمبر نے 40 سال خاموشی سے نہیں گزارے۔ اس منزل پہ پہنچ کر ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر کوئی 40 سال آپ کے درمیان رہے اور کچھ نہ کرے تو آپ نہیں کہیں گے بیکار عمر گزار رہے۔ 40 سال عمر ہوتی ہے، حدیث ہے کہ جب تک وہ نبی پختگی کی عمر تک نہیں پہنچ گیا، اللہ نے اس کو تبلیغ دین کے لیے نہیں بھیجا۔ اور جب آپ روایت دیکھیں گے تو اس میں 40 سال کی عمر، زیادہ تر پیغمبروں کی عمر 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے، زیادہ تر۔ ایک کا دکھا قرآن میں ہے، جناب عیسیٰ جناب یہ ہے، وہ الگ بات ہے، مگر زیادہ تر اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر کو پختگی کی عمر کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو استقلال حاصل ہو جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، مستقل سوچتا ہے، مستقل فکر کرتا ہے، اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اچھا برا سمجھتا ہے۔ ایسے موقع پر نبی کو نبوت کے اعلان کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب آپ ہم کو بتائیے، پیغمبر 40 سال تک مکے کی سرزمین میں خاموش
جو روڑے تھے اس کو اپنے کردار کی تلوار سے ہٹا رہے تھے کہ جب میں پیغام خدا پیش کروں تو کوئی انکار نہ کر سکے۔ عزیزوں، میرے بزرگوں، پیغمبر کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ تو اتنے آگے نکل گئے ہیں، آپ کے سامنے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہم پیغمبر کی تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ثانوی حیثیت سے دوسرے درجے اور کتنے لوگوں کو فکر حد ہو گئی ہے۔ ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں السلام علیکم یا باقی ہے، یہ خاص کنڈیشن ہے السلام علیکم یا باقی ہے جب آپ مستحب عمل کر رہے ہیں، اور ایسے جب السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ایھا الحسن المجتبی، السلام علیکم یا باقی اللہ۔ پیغمبر کو کیوں نہیں ہم لوگ لے کے آتے؟ ہمارے یہاں سے جو پیغمبر جائے گا وہ نہج البلاغہ والا پیغمبر ہوگا۔ دنیا نے تو پیغمبر کی پکچر ہی بگاڑ دی۔ ایک ہمارے پاس تھا تو ہم نے دوسروں کو جب دیکھا پیغمبر کو، میرے عزیزوں میرے بزرگوں، رجب کی 27 انسانیت کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی تاریخ ہے، جس دن پیغمبر نے کہا کہ میں رسول بنا کے بھیجا گیا اور غار حرا سے اترے، اپنے گھر گئے۔ توجہ چاہوں گا، بس زحمت تمام کر دی، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ غار حرا سے اترے، پہلی وحی نازل ہوئی اور پہنچے۔ یہ بتائیے سب سے زیادہ نزدیک کون ہوتا ہے؟ یا بیوی ہوگی، یا بچے ہوں گے، اولادیں ہوں گی، یا خونی رشتے دار؟ یہی تو۔ اب اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلے اور آپ واقعی اس بات کو پسند کرتے ہو تو آپ کے اندر کیا جذبہ ہوتا ہے؟ اس کو بتائیں جو سب سے زیادہ، بہت توجہ چاہوں گا، اس کو بتائیں جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ اگر کہ پیغمبر کے گھر میں خدیجہ الکبریٰ بحیثیت زوجہ تھیں، مگر اسی گھر میں آپ ہی کی آغوش میں پروردہ مولا کائنات بھی تھے، مگر جب آپ غار حرا سے اتر کر کے گھر گئے ہیں تو وہاں زوجہ موجود تھی، خدیجہ الکبریٰ موجود تھی۔ اب اتنا بڑا پیغام آیا، یہ خدیجہ کی سعادت تھی، ان کی نیک نیتی تھی کہ یہاں خدیجہ کے علاوہ کوئی عرب کی خاتون نہیں ہے، تنہا خدیجہ ہے۔ پیغمبر کو پہلی وحی آئی اور جب نازل ہوئی تو گھر پہنچے، سب سے پہلے جسے آیتیں سنائی وہ خدیجہ ہے، اور جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ خدیجہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تاریخ میں خاتون نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے آئے، اب کیا ہوتا ہے، مگر اس کے ماتھے میں اللہ نے لکھ دیا اس کو کسی کو نکال سکتا ہے۔ ایک پیغمبر اپنے اخبار میں بیٹھے ہوئے گھر کی بات ہے، لیکن تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور پیغمبر نے خدیجہ کو یاد کیا۔ جب آپ مدینے پہنچ گئے، کافی عرصہ گزر گیا اسلام کو، خدیجہ دنیا سے جا چکی ہے، 30 سال 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو ایک محترمہ نے غصہ ہو کر کے رشیدہ ہو کر کے کیا آپ کو دیا، اس سے بہتر اللہ نے آپ کو دیا۔ یہ سب خواتین کی گفتگو سے بات ہے، سے بولو میں اس کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں، یہ توجہ چاہوں گا۔ لیکن انسانیت کی اصلاح پیغمبر کو کام ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کیا کہتی ہو، توجہ چاہوں گا، کیا کہتی ہو ان سے بہتر؟ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں خدیجہ کو کسی اور وجہ سے یاد کرتا ہوں؟ خدا کی قسم جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب میرے دین کو لوگ ٹھکرا رہے تھے تو اس وقت خدیجہ نے میرے دین کو قبول کیا۔ میں آپ کے سامنے
وحیانہ تائید ہے کہ جو بغیر اللہ کے اشارے کلام نہیں کرتا، یعنی پیغمبر کہنا چاہتے ہیں نہ وہ علم تمہارے پاس ہے نہ وہ معرفت تمہارے پاس ہے، میں جیسا چاہتا تھا ویسی خدیجہ تھی، تم کیا کر سکتی ہو؟ بہت بڑی بات ہے۔ جناب فاطمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جناب فاطمہ کی بات نہیں ہے، میں ان کی والدہ گرامی کی بات کر رہا ہوں، تو معصومہ نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ خدیجہ کو جیسے میں نے پہچانا کوئی نہیں پہچان سکا۔ یعنی ایسے زمانے میں جب علم ادغل تھا، علم کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں جاتا تھا، مردوں میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی، تو ایک خاتون ایسی تھی کہ اپنی پرخ کی بنیاد پر، اپنی اسٹڈی کی بنیاد پر، اپنے مطالعے کی روشنی میں پیغمبر کو پیغام بھیجا۔ یہ سب معرفت کی باتیں ہیں، یہ سب دنیاوی باتیں نہیں ہیں۔ اور آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا اپنے چچا سے، ورقہ ابن نوفل سے مشورہ کیا۔ ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے، آسمانی کتاب پڑھے ہوئے تھے۔ خدیجہ نے جب اپنے چچا سے کہا تو کہا یہ وہی جوان مجھے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی پیغمبر کا ذکر آیا، خدیجہ کا ذکر نہ ہے، پیغمبر کا ذکر آئے علی کا ذکر نہ ہے۔ آپ علی کو بلا فصل کہتے ہیں، یقیناً صحیح ہے یہ بات، لیکن ہم اپنے دل و جان میں علی کے ساتھ ساتھ خدیجہ کو بلا فصل جانتے ہیں، فاطمہ کو بھی بلا فصل جانتے ہیں۔ اس درمیان میں نہ ایسی زوجہ ہے، نہ ایسی بیٹی ہے، اور نہ ان کے جیسے فرزند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ میں آپ کو زیادہ دیر نہیں دینا چاہتا، یہ بات میری آپ تک پہنچ گئی۔ انشاءاللہ ہمارے دوستوں کے کانوں میں پڑی رہے گی، ہمارے چھوٹے بھائیوں کے کانوں میں پڑی رہے گی۔ ہماری وراثت علم کی وراثت ہے، ہماری وراثت طہارت کی وراثت ہے، ہماری وراثت عدل کی وراثت ہے، ہماری وراثت دیانتداری کی وراثت ہے، ہماری وراثت صداقت اور سچائی اور امانت داری کی وراثت ہے۔ پیغمبری دے کر کے اللہ نے کہا مومنین کے اوپر احسان نہیں ہے اللہ۔ یہ آخری بات اور اپنے مسائل اس بات سے فیلی جب انہی میں سے ایک کو رسول بنانے بھیجا، اللہ نے کہیں احسان نہیں دیتا ہے، اور یہ اللہ کی صفت نہیں ہے کہ نعمتیں دے کر احسان دیتا ہے، مگر نبوت کی نعمت اتنی بڑی نعمت تھی کہ اس سے بڑی نعمت دھرتی پر نہیں ہو سکتی تھی۔ جب اس نعمت کو اتارا تو اللہ نے کہا لقد من اللہ، اللہ کا احسان، مگر کس پر؟ یہاں لفظ انسان نہیں آیا، یہاں مومنین ہے، صاحبان ایمان پر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ہمارے دل میں ایمان آ جائے تو انسانیت کی قیمت چکایا، اور اگر آپ کے اور ہمارے دل میں ایمان نہیں آیا تو بھلے ہی محلے والے دنیا والے انسان سمجھتے رہے، وہ اللہ کے نزدیک انسان نہیں۔ بس یہ میری آخری بات، یہ پیغمبر کے بارے میں دوسری آیت قرآن مجید میں نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نريد، ہمارا ارادہ یہ ان نمن، وہی منت والی، وہی احسان والی، کہ ہم احسان رکھیں۔ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ان لوگوں پر جو زمین پر دبا دیے گئے ہیں، کچل دیے گئے ہیں، پامال کر دیے گئے ہیں، جن کے حق کو چھین لیا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں۔ یا اللہ کیسے احسان کرنا چاہتا ہے؟ پہلی آیت یاد کیجیے، جب آخری پیغمبر کو بھیجا تو کیا کہا؟ لقد من اللہ، اللہ کا احسان ہے ان مومنین پر کہ جب انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور جب آخری امام کی بات آنا چاہیے، مہدی موعود
عزیزوں میرے بزرگوں، امامت کا فلسفہ جب تک نبوت کے فلسفے کو نہ سمجھا جائے نہیں سمجھا جا سکتا۔ دنیا کی لیڈرشپ نہیں ہے، یہ الہی لیڈرشپ ہے۔ ہم لوگوں نے بہت چھوٹے دائرے میں سمجھا، مولا کائنات کو معجزہ کر دیجیے، ان کو شفا دے دیجیے، یہ کر دیجیے، وہ کر دیجیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں۔ مولا کائنات کو اسی ذہن پہ ڈھال دیے کہ خالی وہ اسی باتوں کے لیے۔ امام خمینی جب دعا کریں گے تو کیا؟ مولا پورا ملک بدل دے، مولا سب کو مومن بنا دے، مولا سب کا بھلا کر دے۔ یہ روایت ہے، روایت نہیں سنانا چاہتا، روایت میں ہے جب دعا کرو بھلے تمہاری حاجت کیوں نہ ہو تو پہلے اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو، سب کو شامل کرو، پھر اللہ خوش ہوتا ہے کہ ہمارے بندے کے اندر بھی ہماری صفت پیدا ہو گئی ہے، سب کا بھلا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے لیے دعا کرتے شاید قبول نہ ہوتی، مگر جب سب کو شامل کر لیا تو اب رد نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں، اللہ کا معاملہ، نبی کا معاملہ، امام کا معاملہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں۔ ہم جب حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو بڑی ہی چھوٹی سی نیت لے کر جاتے ہیں، لیکن دین ہمیں یونیورسل بناتا ہے، عالمی بناتا ہے، آفاقی بناتا ہے۔ آج 28 رجب کی تاریخ سفر امام حسین جو مشن آپ کے حوالے کیے گئے اور آپ کے نانا نے حوالے کیے، یعنی اگر آپ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو اسی رجب کے مہینے 27 کو نبوت کا اعلان ہے۔ سالہ سال گزر جانے کے بعد اسی نبوت کے کام کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا کا سفر کرتا ہے۔ یہ مناسبت بڑی مناسبت ہے۔ آپ مدینے میں چین و سکون سے 26 رجب ہے، ولید جو امیر شام کا گورنر ہے مدینے میں، نماز عشاء کے بعد رات کے وقت مسجد نبوی میں جہاں امام حسین تشریف فرما، کچھ اصحاب عبداللہ بن زبیر اور اس میں سے 2-3 لوگ اور بیٹھے ہوئے، ولید کا کارندہ ایک نوجوان سے لڑ کر اس کو بھیجا کہ جو عبداللہ حسین بلا لے۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ امیر نے آپ کو بلایا، اور وہاں جو لوگ تھے اس میں عبداللہ بن زبیر تھا، ہو سکتا ہے آپ نے مختار والی جو فلم کری اس کو ہو سکتا ہے دیکھا ہو، اس کیریکٹر کو عبداللہ بن زبیر کا کیریکٹر ہے، تو پورا یہ دشمن اہل بیت دل میں اس کے کینہ تھا، ظاہری طور پر ملتا تھا، لیکن اس کے دل میں حالانکہ خود مولا کائنات کو میرا بھائی تھا، وہ میرا خاندانی بھائی تھے عبداللہ بن زبیر، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی، دشمن تھی۔ وہ آیا اور کہ حسین یہ کیوں اس وقت آیا ہے، کیا بات ہے، توجہ چاہوں گا چاہیے۔ امام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اس کے بزرگ کا انتخاب نہیں ہے، کوئی میرے بڑے نہیں تو وہاں سے خبر شام ہو تو امام مدینے میں، یعنی اگر کوئی خبر بھی لے کے آئے تو 2 دن 3 دن گھوڑے سے، لیکن امام کتنا دور رس ہوتا ہے کہ امام نے حالات سے پہچان لیا اور فوراً کہا مجھے لگتا ہے
تو عبداللہ بن زبیر بھی کہتے ہیں میرا بھی یہی ایمان ہے، تو آپ کیا کیجیے گا؟ سنیے گا، توجہ چاہوں گا، کربلا کو یہی سے سمجھنا چاہیے۔ امام نے کہا جاؤں آپ امام کی پالیسی حکمت عملی مدینے سے لے کر راستے بھر، پھر مکہ، مکے سے راہ کوفہ، راہ کوفہ سے کربلا، کہیں آپ امام کی پالیسی کو تاریخی میں نہیں دیکھ سکتے، جو تھا وہ آیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں الہی لیڈر، کہیں کسی چیز کو نہیں چھپایا، اور جو بھی پالیسی اپنائی وہ اعلانیہ سب کے سامنے، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نانا کے دشمن تھے انہوں نے چہرہ بدل لیا، وہی دشمنیاں آج بھی ہیں، افراد بدلے ہیں مگر فکر نہیں بدلی۔ میں آپ سے یہیں پہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اس دھوکے میں نہ رہیے کہ کربلا ختم ہو گئی، امام حسین شہید ہو گئے۔ نہیں، کربلا نے ہی بتایا، امام حسین کی پالیسی نے بتائی، مدینہ چھوڑ کے ہمیں بتایا۔ افراد بدلتے ہیں، فکر نہیں بدلتی۔ اس وقت یزید کوئی اور تھا، آج کے زمانے کا یزید کوئی اور ہے۔ اس وقت حسین امام معصوم تھے، آج امام معصوم نہیں ہے مگر ان کا نائب ہو سکتا ہے۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ یزیدی فکر کس کے پاس ہے اور امام حسین کی فکر کس کے پاس ہے۔ میرے عزیز و میرے بزرگوں، افراد بدلتے ہیں، فکر نہیں بدلتی، سیاست نہیں بدلتی، ٹولز بدلتے ہیں، ذرائع بدلتے ہیں، سورسز بدلتے ہیں، فکر نہیں بدلتی، فکر نہیں بدلتی۔ آج آپ دیکھ لیجیے، اب میں سیاست کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ امام نے کہا میں جاؤں گا، سنیے گا، توجہ چاہوں گا۔ امام مسجد سے نکلے، پہلے کہتے ہیں اپنے جوانوں کو، جناب عباس کو، جناب علی اکبر کو اور جو دیگر جوان تھے، یہ کہہ رہے دیکھو مجھے ولید نے بلایا ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ ہو، لیکن انہوں نے مجھے تنہا بلایا ہے، جب تک میری آواز بلند نہ ہو تم دربار میں داخل نہ ہو، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تم دربار کے اندر داخل ہو۔ آپ نے توجہ کی، خدا کے اوپر بھروسہ کرنے کے معنی یہ نہیں کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اسے نہ کیجیے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں، جو کچھ امام حسین کر سکتے ہیں، یہ کنسپٹ بہت غلط ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم کو مرنا ہی ہے، ہم کو شہید ہی ہونا ہے، جی نہیں، شہید ہونے کا مطلب یہ ہے پہلے اپنی قیمت بڑھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ، پھر راہ خدا میں مارے جاؤ، تو اس کو شہادت کہتے ہیں۔ دنیا نے اس مفہوم کو بدل لیا اور گن ہاتھ میں لے لی اور معصوم بچوں کو مارنا شروع کر دیا، عورتوں کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ اسلامی کنسپٹ نہیں ہے۔ امام حسین سے اسی لیے ہم لوگ سیکھتے ہیں، ہم کو آگے ہونا چاہیے، ہم کو بتانا چاہیے۔ آج دنیا بھر میں یہ جو ٹیررسٹ پیدا کیے گئے اسلام کے نام پر، یہ سب وہی نفاق کے جھنڈے لیے ہوئے ہیں جو سامنے نہیں لاتے، داڑیاں بڑھا بڑھا کر کے۔ امام حسین نے اپنے گھر والوں کو لیا، یہ تھوڑی ہے کہ سر کٹا دو، یہ کنسپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ کچھ کر کے دکھاؤ، بے قیمت جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امام حسین آپ کے سامنے واقعہ ہے، میں صرف یہاں سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہنوں کو کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک سب پہلے کا واقعہ ہے، 60 ہجری کے آس پاس، اور 60 ختم ہو رہا ہے، اور امام ولید کے دربار میں پہنچے۔ ولید نے کہا امیر شام گزر گئے اور یہ بھی مسند کر رہی ہے اور مطالبہ یہی پیار کر رہی ہے۔ جیسے جدید کا نام ہے، امام نے ایک مرتبہ ولید کو دیکھا، کیا کرا میں مجھے ایسا کچھ اگر تمہیں بہتر ہے تو دن کے اجالے میں بتاؤ، تم بھی شاید راضی نہ ہو
کہ مجھ جیسے انسان رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کیا جملہ ہے، کتنا گہرا جملہ ہے۔ خود امام نے اس اپنے دشمن کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، کہا بالکل ظاہر بات ہے حسین جیسے انسان شخصیت کی بیعت کا معاملہ یہی ہے کہ ساری دنیا دیکھے تاکہ ان کی اتباع میں بیعت ہو۔ اور امام حسین سمجھ رہے ہیں بقول اس عالم دین کے، بہت توجہ چاہوں گا، یہ جملہ بہت قیمتی ہے، اس عالم دین نے بڑی عجیب بات کہی کہ یزید تو امام حسین کو جانتا ہو اور بیعت کا مطالبہ کرے اور خود حسین اپنے گناہ پہچانتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ مرتبہ مروان نے للکارا تو ولید اگر حسین اس وقت چلے گئے تو پھر تو حسین کو نہیں پا سکتا۔ جیسے ہی اس نجس ناپاک آدمی نے یہ جملہ کہا، امام کی آواز بلند اور آواز کا بلند ہونا تھا کہ مرتبہ عباس خاندان بنی ہاشم اور امام کو حفاظت گھر لے گئے، تیار نہیں ہوئی۔ امام رات تاریخ میں دین کے اجالے میں مدینے کو چھوڑا، بس حسین نے جانا مقبول مکہ چھوڑ رہے تھے تو پلٹ کر مکہ دیکھ رہے تھے تو اللہ نے کہا آپ خرابی ہم آپ کو عزت کے ساتھ اس ملک کو واپس لوٹائیں گے۔ آج حسین جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں پلٹ کے مدینے کو دیکھ رہے ہیں، مگر جب کوئی اشارہ نہیں، گویا حسین تمہیں کربلا جانا ہے، کربلا ہی تمہارا مدینہ ہے۔ میرے عزیز میرے بزرگوں، ایک مرتبہ امام حسین گھر آئے اور سب سے پہلا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نانا کی مزار پر گئے۔ تاریخ میں لکھا کہ جب آپ اپنے نانا کی مزار پر گئے تو بے ہوش ہو گئے اور گر گئے اور بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا دوبارہ بے ہوش ہو گئے، کئی بار ہوش آیا اور بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں نانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی امت ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کر رہی ہے، گریہ کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، شاید دنیا یہ سمجھے کہ امام حسین ڈر گئے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ امام وقت ہے، امام ڈرا نہیں کرتا، لیکن دنیا کو یہ بتانا بھی چاہتا ہے تاریخ کے ہسٹری میں آئے تاکہ دنیا سمجھے کہ کارنامہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ روتے روتے اپنے نانا سے کہتے ہیں نانا اگر رکوع سجدے تو مجھے اپنی قبر میں لے لیجیے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ مدینے والوں نے، شام والوں نے امام حسین کو اتنا پریشان کیا کہ امام حسین مجبور ہوئے کہ اپنے نانا سے کہتے نانا اگر ہو سکے تو مجھے اپنی قبر میں لے لیجیے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کو غنود کی تاریخ ہوئی، آنکھ لگ گئی، نانا کو خواب میں دیکھا میرے بیٹا حسین جس کا وعدہ ہو چکا ہے اس مشن کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ حسین دوبارہ نانا کی مزار پر گئے ہو۔ اچھا نانا خدا حافظ، اے نانا الوداع، اپنے نانا کی قبر کو چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ بھائی کی لہر پر آئے، بھیا حسن خدا حافظ، اے بھیا وہ وقت مجھے یاد ہے جب جگر کے ٹکڑے دشت میں گر رہے تھے اور میں رو رہا تھا۔ بھیا سر پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین تم میری مظلومیت پر رو رہے ہو، اے حسین میں کربلا دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بھائی سے رخصت ہوئے، ماں کی لہر پر آئے، اماں جس بیٹے کو چکیا پیس کر پالا تھا اب بیٹا حسین رخصت ہو رہا ہے۔ بسر باغ دو تین جملے حسین ایک مرتبہ مدینے سے روانہ ہوئے مگر اکیلے نہیں ہے، سکینہ ساتھ ہے، علی اکبر ساتھ۔ گویا حسین بتانا چاہتے ہیں یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کیسے حسین تنہا پورا نہیں کر سکتا۔ اے سکینہ یتیمی کے لیے تیار ہو جاؤ، علی اکبر حملہ کے تیر کے لیے تیار ہو جاؤ، اے میری بہن زینب اپنے چادری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک وقت
آواز بلند ہوئی، دیکھنے والوں نے دیکھا، سیاہ چلنے لگی، فرات کا پانی ابلنے لگا، منادی کی ندا تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بابہا و بنیہا، پروردگارہ ہماری اس مختصر مجلس کو قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو کچھ ہم نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت۔ مالک ہمارے اس ملک میں امن و امان کر، پروردگارہ مقروضین کے قرض کو ادا فرما۔ جو حضرات مومنین و مومنات میں سے بیمار ہیں ان کے لیے سفارش کی گئی، پروردگارہ امام زمانہ کے صدقے میں کربلا والوں کی مقبولیت کے صدقے میں ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو آخری زمانے کے فتنوں سے بچائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت معارف اہل بیت، معارف قرآن، پروردگارہ ہمیں قدردان نبوت، قدردان ولایت، قدردان قرآن مجید کرا۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، علماء عالم رسائل ہمارے سے اور اس مجلس میں جو یہ سبات ہے جو ان مرحومین کی شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے، پروردگارہ ان کی شفاعت کا ذریعہ بن، ان مرحوم کے لیے مجلس میں پروردگارہ ان کی گناہان صغیرہ و کبیرہ اور ہم سب کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف کرے۔ پروردگارہ ہمارے امام کو قبول کر ان کے صدقے میں ایران اسلامی حکومت کی حفاظت کر، پروردگارہ دنیا کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، غالب ان کے فتنے کو یا خاموش کر دے یا ان کی سازشوں فتنوں کو انہیں کی طرف لگا۔ پروردگارہ ہم تیری آخری حجت امام زمانہ کو منتظر ہیں، ان کا قبول جلد دل فرما دے اور ہم سب کو ان کے آباء و انصار میں شامل کر دے۔ حضرات ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے کہ ہم اور 3 مرتبہ اللہ پڑھ کر مرحوم طاہر حسین ابو صاحب ابن فاضل حسین نقوی اور مرحوم ریاست علی ابن محمد علی مرحوم کو اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن میرا سوکھا گلا کہاں بن گیا، حسین کا سوکھا گلا کہاں بن گیا، سدائے دیتی رہی مائے رو رو کر، حسین کا سوکھا گلا چلا کے چاٹیا نازوں سے میں نے پالا ہے، چلا کے چاٹیا نازوں سے میں نے پالا ہے، نہ دیکھ پاؤں گی رنجو علم کا یہ منظر، حسین
सूखा गला कहाँ खंजर। अजब हुसैन की तशना नबी का लम है। अजब हुसैन की तशना नबी का लम है। फलक पे के यही हो रहा है खुद कौसर। कहा हुसैन का सूखा गला कहाँ खंजर। हजारों सांप लगे हैं गरीब को मेरे। हजारों सांप लगे हैं गरीब को मेरे। और उस पासों में दिए जा रहा है ये लश्कर। हुसैन का सूखा गला कहाँ खंजर। लहू लुहान है चेहरा जबी शिकस्ता है। लहू लुहान है चेहरा जबी शिकस्ता है। मेरे गरीब तुम्हारे गए हैं यूं पत्थर। हुसैन का सूखा गला कहाँ खंजर। या हुसैन 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 या हुसैन। السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين زوفاء الفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المحكوم بهذا الطوس. السلام عليك يا مبغض الشيعة والغواري في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان أربع العجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا يوم زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسهر الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أمانك وأنصاري ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على